السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں عمر بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر آج میں ڈالر کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ڈالر کی قیمت پاکستان میں بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ڈالر کی سابقہ بھی قیمتیں بڑھتی رہی ہیں. سابقہ ادوار میں بھی ایک روٹین کے ساتھ ڈالر بڑھتا رہا ہے. دنیا میں ڈالر کا ریٹ بڑھتا یا کم ہوتا رہتا ہے، لیکن ابھی جو حالیہ حکومت ہے ہماری، اس کے اندر جس طرح ڈالر کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اس میں جو مین کردار ہے ابھی تک جو ہم نے جو نکالا وہ تو یہی ہے کہ گورنمنٹ خود اس کے اندر ملوث ہے. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے سابقہ شاید آپ کے اسٹیٹ بینک کا انٹرویو سنا ہوگا، جو کہ انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو فارنر ہماری کمیونٹی ان سے کہ ڈالر بڑھنے کی وجہ سے آپ کا روپیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں یہ کتنا احمقانہ اور بیوقوفانہ یہ بات ہے. اس کی انتہا نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے روپے کی قدر گرتی چلی جا رہی ہے اور آپ فارنر چند لوگوں کو خوش کر رہے ہیں کہ یار آپ کا پیسہ جو ہے پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آپ وہاں سے جو ہے وہ اپنا پیسہ وہاں کنورٹ کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے نا بیوقوفانہ حرکتیں، اور یہ کسی بھی معاملے میں سیریس نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ڈالر بڑھ رہا ہے. ہم نے میں آپ کو نا خصوصاً ایک ملک کا جس کا میں نے دیکھا 2.5-3 سال ہم وہاں پہ رہے، تو ہم نے ان کے ڈالر کا ریٹ بڑھنا اور گھٹنا دیکھا. دیکھیں وہاں پہ کوئی پروڈکشن نہیں ہے، کوئی فیکٹریز نہیں ہے، کوئی زراعت اتنی بڑے لیول پہ نہیں ہے، صحیح ہے. صرف وہاں پہ ٹورزم اور پتی پیدا ہوتی ہے. میری مراد کینیا ہے. جب ہم کینیا میں تھے تو اس وقت پاکستان میں ڈالر کا ریٹ تھا 85-86 روپے، 87 ہوا، 88 ہوا، 90 پہ گیا. لیکن کینیا کے اندر ہم نے 2.5 سال کے اندر جو دیکھا، وہ ڈالر ریٹ کے اندر جو فلکچویٹ آیا وہ صرف اتنا سا تھا کہ 3-4 روپے بڑھے، پھر اس کے بعد وہ کم ہو گئے، اور غالباً 2.5 سال کے اندر وہ ڈالر کا ریٹ وہیں پہ جو ہے اسٹل رہا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حکومت کی کیا پالیسیز ہیں؟ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی طرح ڈالر ریٹ بھی جان بوجھ کے اس کو جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، وگرنہ اتنی جلدی کسی بھی چیز میں اگر جو اکانومیکل جو اصول ہے ان کے مطابق اتنی جلدی فلکچویٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک مہینے کے اندر اگر 10 دفعہ ریٹ آپ کا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب مسلسل تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹریڈ آپ کی جو ہے وہ اسی طرح ہی چل رہی ہے، لیکن ڈالر ریٹ بڑھ رہا ہے. تو اس میں زیادہ تر جو کردار ہے یہ گورنمنٹ کا، اور ان کی جو پالیسی ہے اور ان کا جو رویہ ہے وہ ہمیں جو ہے مزید تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہا ہے. سر کوئی ایسی صورت ہے جس پر عمل کر کے آپ ڈالر کو ہمیشہ کے لیے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان میں تو کوئی ایسے حالات ہی نہیں ہیں. آپ نے 2011 کا جو جاپان کے اندر جو ارتھ کوئک آیا تھا، اس کے اندر اس کی پوری اکانومی ڈاؤن ہو گئی تھی. انہوں نے ڈالر ریٹ کو بڑھنے نہیں دیا. ہمارے ملک میں کون سی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے؟ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا طوفان آ گئے ہیں؟ کیا تباہی ہو گئی ہے؟ کیا صنعتیں تباہ ہو گئی ہیں؟ کیا ہے مطلب اس سے کیا گورنمنٹ کیا ایفیکٹ دے رہی ہے؟ کوئی ان کے پاس ڈکلیریشن نہیں ہے. ابھی تک 3 سال کے اندر جس طرح ڈالر ریٹ بڑھا ہے، ان کے پاس کوئی بھی ڈکلیریشن نہیں ہے پراپر. بھائی کیوں ڈالر ریٹ بڑھ رہا ہے؟ اس کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جاپان میں ان کا پورا جو ایک صوبہ تھا وہ تباہ ہو گیا تھا. کھربوں ڈالر پہ ان کے جو سمندر کے اندر ان کے شپ کھڑے تھے وہ ڈوب گئے تھے. ان کی ٹریڈ کے اوپر سارا ہے جاپان کا، ٹھیک ہے. انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ڈالر کو. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، لیکن یہ خود گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی. گورنمنٹ کا جو ارادہ ہے وہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اب تو ہمیں یہ کہنے پہ جو ہے نا مجبور ہو گئے ہم کہ گورنمنٹ جان بوجھ کے ملک کو ایک اندھے کنویں کی طرف دھکیلتی چلی جا رہی ہے. سر جب ڈالر بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ کون لوگ متاثر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ کن لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے؟ دیکھیں ڈالر کے جو بڑھنے سے ڈالر کا جو ریٹ انکریز ہو رہا ہے، اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ آپ کی اس پہ پڑتا ہے، مینوفیکچرنگ پہ پڑتا ہے. آپ کی جو انڈسٹری جتنی ہے وہ باہر سے چیزیں امپورٹ کر کے آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے. اب کس طرح اس کو چلا رہے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی. کیا آپ کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ ڈالر ریٹ بڑھ گیا ہے، اکانومی بہتر ہوگی. بیوقوفی ہے یہ تو. آپ کے جتنا آئٹم جو کریٹ ہو رہا ہے یہاں پہ، آپ کی ایکسپورٹ کیا ہے؟ آپ را میٹیریل تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں سارا، صحیح ہے. آپ کے پاس کتنی ایکسپورٹس ہیں، کتنے معاملات ہیں، کتنا کچھ ہے. آپ کا ریٹ، آپ کا روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے، ڈالر دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. امپورٹ کے اندر مثال کے طور پہ لوہا ہے، لوہا باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، تو لوہے سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی مہنگی ہو جائیں گی. جب وہ مہنگی ہوں گی تو وہ اگر ان کو آپ ری ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے آپ.
تو ایفیکٹ تو پڑنا ہے معاشرے میں. جو چیز آپ کی باہر سے آ رہی ہے, مثال کے طور پہ آپ کا آ رہا ہے اسپیئر پارٹس آپ کے چائنا سے آ رہے ہیں, زیادہ فارنر کنٹری سے آ رہا ہے, مشینری آپ کی ٹوٹل باہر سے آ رہی ہے, ایفیکٹ تو پڑے گا. چاہے وہ زراعت ہو, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو, چاہے انڈسٹریل ہو, چاہے نارمل آپ کا جو اکانومی ہو, ایک گاؤں کی اکانومی, اس میں بھی فرق پڑے گا آپ کا, ہر چیز پہ افیکٹ پڑے گا بھائی. اور روپے کی گرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم کس طرح سر مستحکم بنا سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی رائے عمل اختیار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے ممالک میں کچھ بھی پیداوار نہیں ہے, لیکن انہوں نے ڈالر پہ کنٹرول کیا ہوا. کیسے کر رہے ہیں وہ؟ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز ناممکن ہو, ہر چیز ممکن ہوتی ہے میرے بھائی, کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو, آپ کرنا ہی نہیں چاہتے کچھ. آپ خود جب بیٹھ کے ایک کمیونٹی کے اندر آپ کے جو مشیر ہیں, آپ کے جو سرکاری اہلکار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس سے تو فارنر لوگوں کو فائدہ ہو. بھائی فارنر کو فائدہ ہوا, آپ کے ملک کی تباہی ہو گئی ہے. آپ ملک تباہ کر کے فارنر کو فائدہ دیتے رہے, فارنر تو وہیں رہنا ہے. جو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ مطلب 22-23 کروڑ عوام کی کوئی اوقات نہیں ہے, اور جو فارنر میں لوگ بیٹھے ہوئے چند ہزار ان کی اوقات ہے. آپ نے تو اپنی قوم کو ڈیگریڈ اس طرح کر رہے ہیں. مطلب اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے نا کہ فارنر کو آپ بینیفٹ دے رہے ہیں, اور اپنی جو ہے اکانومی, اپنے جو لوگ ہیں جو ملک کے اندر رہ رہے ہیں, جو حقیقی جو معیشت ان سے چلنی ہے, ان کو آپ تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر رہے ہیں. ہر چیز پاسبل ہے عمر بھائی, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو اگر کوئی کرنے والا ہو. بہت شکریہ سر آپ کی رائے کا. تھینک یو ویری مچ.